أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہیں. جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو مالک ہے روز جزا کا. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. یہ سورہ فاتحہ کا آپ کو ٹرانسلیشن اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تلاوت پڑھ کر سنائی گئی. سورہ فاتحہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے. قرآن پاک میں جو سورت ہے وہ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. فاتحہ کا ترجمہ ٹرانسلیٹ ہی ہوتا ہے شروع کرنے والی فاتحہ. تو اس لیے کہ قرآن کریم جو لکھا ہوا ہے، جو قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، اس میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ لکھی گئی. ویسے تو قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اترا، تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن پاک کی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سب سے پہلی وحی 30ویں پارے کی جو سورت ہے جس کو سورہ قلم یا سورہ علق بھی کہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی 5 آیتیں اتری، صرف 5 آیتیں. اور پھر اسی طرح اس کے بعد سورہ مدثر اور سورہ مزمل ہے 29ویں پارے میں، تو اس کی کچھ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے آئی. ابھی تک پوری مکمل کوئی سورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی تھی. پوری مکمل سورت جو آئی سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورہ فاتحہ ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کے علاوہ نماز میں بھی ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. ہماری نماز ہی سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کو فاتحہ کہتے ہیں. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین
قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں گول گول دائرے بنے ہوتے ہیں تو وہ آیت کی نشانی ہوتی ہے. تو اس طرح 7 آیت ہیں اور بہت ساری اس میں تفصیل ہے. سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کی فضیلتیں سنیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی کتنی فضیلتیں ہیں اور اس کی کتنے فائدے اور اس کے متعلق کیا کیا باتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں؟ حدیث قدسی کے وہ میسج تو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بات کو اور پیغام کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. تو حدیث قدسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان نصف نصف ہے، آدھی آدھی. سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے ہے اور سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ میرے لیے. ڈیوائڈ. اب وہ کیسے ڈیوائڈ ہے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے کی حدیث ہم سنیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سورہ فاتحہ کی 3 شروع کی جو آیتیں ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے متعلق اور کنیکٹڈ ہے یہ 3 آیتیں کہ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا ہے، مالک یوم الدین یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق. اور پھر بیچ میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو آیت ہے یہ آیت آدھی اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے اور اس میں سے آدھی آیت کا تعلق بندوں سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھے سے مانگتے ہیں. تو اس کا آدھا حصہ اللہ سے متعلق ہے، اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اور آدھا حصہ بندوں سے. اور پھر جو آخر کی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ اتنی آیتیں اور اتنا حصہ یہ صرف بندوں سے متعلق ہے، اس کا تعلق بندوں سے کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، ایسے لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، ایسے لوگوں کا راستہ مت دکھائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے. تو یہ بندوں کی دعا ہے، بندوں کی طرف سے، اس لیے اس کا تعلق بندوں سے. بہرحال اب آدھی آدھی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان یہ سورہ فاتحہ. تو وہ کیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سن کر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حمیدنی عبدی، حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور سن کر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کیا، حمیدنی عبدی. پھر آگے کہ پھر جب بندہ نماز میں آگے پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ پاک بہت ہی مہربان اور بہت رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سن کر ادھر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا، میری بڑائی بیان کیا. پھر جب بندہ نماز میں آگے پڑھتا ہے مالک یوم الدین، یہ پڑھتا ہے، یہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سن کر فرماتے ہیں
مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بزرگی بیان کیا، میری بڑائی بیان کیا۔ پھر جب بندہ آگے بڑھتا ہے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے عبادت کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ کہ میرے بندے کو میں وہ چیز ضرور دوں گا، وہ چیز ضرور عطا کروں گا جو وہ مانگے گا، جو بھی اس نے مانگا میں اس کو عطا کروں گا۔ پھر جب بندہ آگے پڑھتا ہے نماز میں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پڑھتا ہے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی کہ یہ پورا کا پورا جو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، تو یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، جو بھی اس نے مانگا وہ سب اس کو ملے گا۔ میرا بندہ مجھ سے ہدایت مانگتا ہے اور زندگی گزارنے کا کامیاب راستہ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو سیدھے راستے پر چلاؤں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ اس طرح حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ آدھی اللہ تعالیٰ اور آدھی بندوں کے درمیان، دونوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے، نصف نصف تقسیم ہے۔ اس لیے اب ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ فاتحہ بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ جب سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ادھر سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کیا، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیا، تو اس لیے اب بندے کا کام یہ ہے کہ جب نماز میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین، جب یہ سورت کو پڑھے اور نماز میں شروع کرے تو اس وقت ہمارا پورا دھیان، ہماری پوری توجہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے پوری توجہ اور پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، پورا دھیان اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور ہمیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ اللہ پاک بھی میری طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی میری بات کو سن رہے ہیں، میری قرات کو سن رہے ہیں، یہ ہم کو استحضار ہونا چاہیے، اس کا خیال رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ میں نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، میں نماز میں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ سب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، اللہ سے بات کر رہا ہے بندہ، تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے پڑھتے ہوئے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ میری طرف متوجہ ہے، اللہ میری اس تلاوت کو سن رہے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول بھی کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه يناجي ربه وان ربه بینه وبین القبلہ فلا يبصقن احدکم قبل قبلته۔ یہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یعنی نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور بے شک اس کا رب اس کے اور اس کے قبلے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ قبلہ یعنی جس طرح ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ قبلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نماز کے وقت میں بندے کے اور قبلے کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ اب وہ جیسے بھی ہوتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، غیب کی جو باتیں ہیں غیب پر ہم کو صرف ایمان رکھنا ہے کہ یہ بات جو بھی ہے غیب سے تعلق ہے جس کا، اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نماز، بندے کی نماز میں نمازی اور قبلے کے درمیان میں ہوتے ہیں، اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ ایسے وقت میں تم میں سے کوئی بھی اپنے قبلے کی جانب نہ جھکے، قبلے کی جانب نہیں جھکنا چاہیے، قبلہ کعبہ جس سمت میں جس سائڈ میں ادھر نہیں جھکنا چاہیے، حدیث میں ممانعت ہے اس کی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جب ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھے خاص طور سے، اسے تو پوری نماز میں اللہ ہی کی طرف دھیان ہونا چاہیے، ضروری ہے، لیکن خاص طور سے جب سورہ فاتحہ پڑھے تو یہ پورا دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری تلاوت کو سن رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پر
جو میں مانگوں گا، میں جو دعا کروں گا وہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنایا جا رہا ہے یہاں پر۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے اور اللہ کے بہت نیک بندے تھے، ان کا واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے وہ؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کو کہ ایک بزرگ نماز پڑھا رہے تھے، یعنی امامت کر رہے تھے، لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ تو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، سورت شروع کیا، سورہ فاتحہ، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کیا، اور اتنی آیت پڑھ کر وہ رک گئے۔ پھر دوسری مرتبہ اور الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا، دوبارہ اسی آیت کو دہرایا، پھر خاموش ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے کئی مرتبہ اسی آیت کو دہرایا بار بار، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ پیچھے جو مقتدی لوگ تھے، جو مقتدی حضرات تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ امام صاحب اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھول گئے، اس لیے ان کو لقمہ دو، یعنی غلطی بتلاؤ، آگے کا ان کو دھیان دلانے کے لیے انہوں نے، یعنی لوگوں نے، پیچھے مقتدیوں نے ان کو لقمہ دیا، آگے کی آیت ان کو بتلایا۔ آخر میں انہوں نے آگے پڑھا الرحمن الرحیم، اور پوری سورت مکمل کر کے، اور پھر پوری نماز بھی مکمل کر لیا۔ نماز پوری ہونے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا، بزرگ سے، کہ آپ بار بار ایک ہی آیت پڑھ رہے تھے اور ہم آپ کو لقمہ بھی دے رہے، پیچھے سے غلطی بھی بتا رہے، تو پھر اس کو آپ غلطی کو بھی نہیں لے رہے تھے، تو کیا بات ہے ایسی؟ آپ نے بہت دیر کے بعد آگے کی آیتیں پڑھا ہے۔ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ بھائیو سنو، کہ میں جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور میں جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے حمدنی عبدی، حمدنی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ لیکن آج جب میں نماز پڑھا رہا تھا اور میں نے یہ سورہ شروع کیا، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو آج مجھے آواز نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے سنا نہیں۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ آخر میری کیا غلطی ہو گئی، اور میں نے کیا ایسا کر دیا کہ آج مجھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے بار بار پڑھا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی ہم نماز پڑھے، سورہ فاتحہ پورے دھیان سے پڑھے اور پوری توجہ رہے ہماری نماز میں، ایسا نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں اور ہمارا دھیان ہے دوسری طرف، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آج یہ سورہ فاتحہ کی پہلی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان ہوئی، اور یہ مختصر جو درس قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے، ابھی آج یہاں پر موقوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو بھی باقی اس کی فضیلت ہے وہ ہم پوری کر لیں گے۔ پھر آگے سورہ فاتحہ کے نام ہیں، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، صرف ایک نام نہیں ہے سورہ فاتحہ، بہت سارے نام ہیں، اور ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور پھر اس میں کچھ باتیں ہیں جو ہدایتیں ہیں اللہ کی طرف سے، کچھ مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی جو آخری صورتیں ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے آخر تک جو 10 صورتیں ہیں، ان کا بھی ہم مختصر خلاصہ دیکھیں گے، ان کی تفسیر دیکھیں گے، تاکہ ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر سننے کے بعد پھر ہم کو جب ہم نماز میں پڑھے یا امام صاحب کے پیچھے ہم سنیں گے تو ہم کو پھر سمجھ میں آئے گا، اور سمجھ میں آئے گا تو نماز میں دھیان بھی رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔